یہ زمین کی فرد ہے اور اس پر اب تمہارے مرحوم باپ کا نہیں بلکہ میرا نام لکھا ہے۔ چودھری وریام نے سفید کاغذ کا وہ ٹکڑا میرے چہرے کے سامنے لہرایا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ کا دھواں سیدھا میری ناک سے ٹکرایا۔ وہ میرے گھر کے صحن میں بچھی اکلوتی چارپائی پر اس طرح ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا تھا جیسے یہ گھر اس نے فتح کر لیا ہو۔ میں صحن کے دوسرے کونے میں کھڑی تھی۔ میرے پیچھے وہ دیوار تھی جس کا پلستر جھڑ چکا تھا، اور میرے ہاتھوں میں وہ قرآن تھا جسے سینے سے لگا کر مجھے اپنی رگوں میں دوڑتے خون کی رفتار کچھ سنبھلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چودھری صاحب، کاغذوں پر نام بدل جانے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ یہ زمین مسجد کی خدمت کے لیے وقف کی گئی تھی اور میرے بابا نے یہاں اپنی پوری زندگی دی ہے۔ میں اس زمین پر آپ کا ناپاک کاروبار نہیں ہونے دوں گی۔ میری آواز میں کپکپاہٹ تھی، مگر یہ خوف کی نہیں بلکہ غصے کی لرزش تھی۔ وریام نے ایک طنزیہ کہکہا لگایا اور اپنے ساتھ کھڑے مچھل سے منشی کی طرف دیکھا۔ سنا تم نے منشی؟ مولوی کی بیٹی ہمیں پاک اور ناپاک کا فرق سمجھا رہی ہے۔ ارے وہ لڑکی یہاں پلازا بنے گا، سینما بنے گا۔ تیری مسجد کا یہ ٹوٹا ہوا حجرہ اب میری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ میں تجھے شرافت سے کہہ رہا ہوں کہ کل صبح تک یہ ملبہ اٹھا کر یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ… وریام نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں گاڑ دیں۔ ورنہ کیا؟ میں نے ہمت مجتمع کر کے پوچھا۔ ورنہ کل شام تک تیرا وہ حال کروں گا کہ تو خود اس گاؤں سے منہ چھپاتی پھرے گی۔ یتیم لڑکی کی عزت تو پانی کے بلبلے جیسی ہوتی ہے نازو بی بی، ذرا سی ٹھیس لگی اور ختم۔ اس کے لہجے میں جو کمینگی اور ٹھنڈک تھی اس نے میرے وجود میں سرد لہر دوڑا دی۔ میں جانتی تھی کہ وریام صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ وہ درندگی کی اس حد تک جا سکتا ہے جہاں شیطان بھی پناہ مانگ لے۔ میں نے گہری سانس لی اور اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما۔ آپ بھول رہے ہیں چودھری صاحب کہ میرا وارث اوپر والا ہے۔ آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ مظلوم کی بد دعا عرش ہلا دیتی ہے۔ وریام غصے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے غصے سے زمین پر تھوکا۔ بد دعائیں تب کام آتی ہیں جب کوئی سننے والا ہو۔ اس گاؤں کا خدا میں ہوں۔ کل سورج ڈھلنے تک اگر یہ مکان خالی نہ ہوا تو میں بلڈوزر چلوا دوں گا، اور اگر تو بیچ میں آئی تو تیری لاش بھی اسی ملبے میں دفن ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بھاری جوتوں کی دھمک دیر تک میرے سینے پر بجتی رہی۔ سورج مغرب کی پہاڑیوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور اس کی زردی مائل روشنی میرے صحن میں موت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ میں وہیں دیوار کے سہارے نیچے بیٹھ گئی۔ میرے پاس رونے کا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ آنے والی رات مجھ پر بھاری گزرنے والی ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو میں نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو الفاظ ساتھ چھوڑ گئے، بس آنکھوں سے آنسو بہہ کر ہتھیلیوں پر گرنے لگے۔ میں نے دوپٹے سے چہرہ پونچھا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے گاؤں والوں سے مدد مانگنی چاہیے، شاید کوئی ایک تو ایسا ہو جس کا ضمیر زندہ ہو۔ میں نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا جو 2 گلیاں چھوڑ کر رہتا تھا۔ دروازہ کھلا اور رحیم چچا باہر نکلے۔ ان کے چہرے پر مجھے دیکھتے ہی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ چچا، وریام نے مجھے کل تک کی مہلت دی ہے، وہ میرا گھر گرانا چاہتا ہے۔ آپ تو میرا خون ہے، میری مدد کریں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ رحیم چچا نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا جیسے انہیں ڈر ہو کہ کوئی مجھے ان کے دروازے پر نہ دیکھ لے۔ بیٹی نازو، تو جانتی ہے وریام کتنا ظالم ہے۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اس سے دشمنی نہیں لے سکتا۔ تو ایسا کر یہ گھر چھوڑ دے اور شہر چلی جا، اسی میں بہتری ہے۔ انہوں نے جلدی سے یہ کہا اور میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی وہ بند ہونے والی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر گئی۔ ہر دروازہ یا تو کھلا نہیں یا پھر کھلتے ہی بند ہو گیا۔ سب کی آنکھوں میں ایک ہی خوف تھا، وریام کا خوف۔ پورا گاؤں جیسے گونگا، بہرا اور اندھا ہو چکا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں حق پر ہوں، مگر وہ اپنی اپنی جانوں کی امان چاہتے تھے۔ رات گہری ہو چکی تھی اور میں ناکام واپس اپنے گھر آ گئی۔ مایوسی میرے رگوں پے میں اتر چکی تھی۔ اچانک گلی کے نکڑ پر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ میں نے چونک کر کھڑکی کی جھری سے باہر جھانکا۔ 4-5 سائے دیواروں کے ساتھ رینگتے ہوئے میرے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں لٹھ اور پٹرول کی بوتلیں تھیں۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ وریام نے صبح کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ وہ آج رات ہی قصہ تمام کرنا چاہتا تھا تاکہ کل کو کوئی گواہ ہی نہ بچے۔ ایک سایہ میرے دروازے کے قریب آیا اور دبی ہوئی آواز میں بولا، اوئے جاوید، پہلے تیل چھڑک، جب آگ لگے گی تو یہ خود باہر بھاگے گی۔ چودھری صاحب کا حکم ہے کہ لڑکی بچ کے جانے نہ پائے، اسے اٹھانا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ مجھے زندہ جلانے نہیں بلکہ میری عزت لوٹنے آئے تھے، اور یہ موت سے بدتر تھا۔ میرے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ سامنے موت کھڑی تھی اور پیچھے وہ ویران راستہ جو سیدھا گاؤں کے اس ممنوعہ علاقے کی طرف جاتا تھا جہاں دن میں بھی کوئی جانے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ میرے گھر کا پچھلا چھوٹا دروازہ جو برسوں سے مقفل تھا، میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی زنگ آلود کنڈی کھولی۔ دروازہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھلا اور سامنے گھپ اندھیرا میرا استقبال کر رہا تھا۔ یہ وہ زمین تھی جہاں پیپل کا قدیم درخت تھا، وہ درخت جسے لوگ جنات کی کچہری کہتے تھے۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اندھیرے میں چھلانگ لگا دی۔ میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، زمین پر بکھرے کانٹے اور پتھر میرے تلووں کو چیر رہے تھے، مگر مجھے درد کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے کانوں میں صرف ان درندوں کی آوازیں گونج رہی تھیں جو اب میرا دروازہ توڑ رہے تھے۔ میں بھاگتی رہی، جھاڑیوں نے میرے کپڑے پھاڑ دیے، میرے بازو لہو لہان ہو گئے، لیکن میں رک نہیں سکتی تھی۔ ہوا کا دباؤ اچانک بڑھ گیا، فضا میں ایک عجیب سی بو رچ گئی جو مٹی اور عطر کی ملی جلی کیفیت تھی۔ سامنے بہت دور نہیں وہ دیو ہیکل پیپل کا درخت ایک کالے دیو کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی شاخیں زمین تک لٹکی ہوئی تھیں اور اندھیرے میں یوں لگ رہا تھا جیسے سینکڑوں ہاتھ میری طرف بڑھ رہے ہوں۔ گاؤں کی دادی اماں کی کہانیاں میرے ذہن میں گھومنے لگیں۔ وہاں مت جانا نازو، وہاں وہ بستے ہیں جو انسان کو کچا چبا جاتے ہیں۔ لیکن پیچھے انسانوں کی شکل میں جو بھیڑیے تھے وہ مجھے نوچ کھانے کے لیے آ رہے تھے۔ مجھے جنات کا خوف کم اور انسانوں کی درندگی کا خوف زیادہ تھا۔ میں ہانپتی ہوئی درخت کے تنے کے پاس پہنچی اور نڈھال ہو کر گر پڑی۔ یہ جگہ گاؤں سے بالکل کٹ کر تھی۔ یہاں ایک قبرستان جیسی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو کانوں میں سیٹیاں بجاتی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا، دور میرے گھر سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ انہوں نے میرے بابا کے گھر کو آگ لگا دی تھی۔ میرا سب کچھ ختم ہو گیا تھا، گھر، عزت، تحفظ، سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ میں نے درخت کی کھردری چھال پر اپنا ماتھا رکھ دیا اور میری سسکیاں چیخوں میں بدل گئیں۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے؟ تیرے بندوں نے مجھ پر زمین تنگ کر دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ اگر تو ہے تو میرا انصاف کر۔ اگر انسانوں کی دنیا میں انصاف نہیں تو اپنے کسی اور مخلوق کو بھیج جو میری داد رسی کرے۔ میں نے دیوانہ وار درخت کو پیٹنا شروع کر دیا، میری عقل معوف ہو چکی تھی۔ اے اس درخت کے مکینوں، اگر تم حق پر ہو، اگر تم واقعی یہاں بستے ہو تو میری مدد کرو۔ میں ایک مظلوم بیٹی ہوں، مجھے بچاؤ ان ظالموں سے۔ میری آواز اس ویرانے میں گونجی اور عجیب طرح سے پھیل گئی، جیسے کسی نے لاؤڈ سپیکر پر میری فریاد نشر کر دی ہو۔ اچانک سب کچھ تھم گیا، درخت کے پتوں کی سرسراہٹ رک گئی، ہوا کا چلنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ دور سے آتی ہوئی آگ کی چڑچڑاہٹ بھی غائب ہو گئی۔ ایک ایسا سناٹا چھا گیا کہ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی بم دھماکے کی طرح سنائی دینے لگی۔ میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرے بالکل اوپر درخت کی گھنی شاخوں کے درمیان کوئی موجود ہے، کوئی بہت طاقتور چیز جس کی نظریں میرے وجود کے آر پار دیکھ رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھانے کی ہمت کی، اوپر اندھیرے میں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں نیلی تھیں اور ان میں ایک ایسا جلال تھا کہ میری نظریں خود بخود جھک گئیں۔ درخت کے اوپر سے ایک بھاری اور پاٹ دار آواز آئی۔ یہ آواز کسی انسان کی نہیں ہو سکتی تھی، اس میں دھات جیسی کھنک اور بادلوں جیسی گرج تھی۔ اے آدم زاد لڑکی، کیوں ہماری دنیا میں خلل ڈال رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ یہ قبیلہ عدل کی حدود ہیں، جہاں انسان کا آنا اس کی موت کا پروانہ ہے۔ یہ آواز اتنی قریب تھی جیسے وہ میرے کان میں بول رہا ہو، لیکن اس کا منبع کہیں اوپر تھا۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، لیکن اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن انسانوں کی بستی میں درندے رہتے ہیں۔ میں موت سے بھاگ کر موت کے پاس آئی ہوں۔ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دو، کم از کم میری عزت تو بچ جائے گی۔ میری بات پر چند لمحے خاموشی رہی، پھر وہ نیلی آنکھیں غائب ہو گئیں اور ایک بگولے کی طرح ہوا گھومی۔ میرے سامنے زمین پر خشک پتے اڑنے لگے اور ان پتوں کے بیچ میں سے ایک ہیولا نمودار ہوا جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگا۔ وہ مکمل طور پر ظاہر نہیں ہوا، بس ایک سفید لبادہ اور سر پر بندھا ہوا بڑا سا امامہ نظر آیا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی سائے میں تھا، لیکن اس کا قد اتنا تھا کہ مجھے اسے دیکھنے کے لیے سر پورا اوپر اٹھانا پڑا۔ تم نے اللہ کا واسطہ دے کر ہمیں پکارا ہے۔ اس بار آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ ہم انسانوں کے جھگڑوں میں نہیں پڑتے، لیکن اگر کوئی مظلوم ہمارے دروازے پر آ کر دہائی دے تو سلطنت کوہ کاف کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بتاؤ کس نے ظلم کیا ہے تم پر؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس طرف اشارہ کیا جہاں میرا گھر جل رہا تھا۔ چودھری وریام، وہ میری زمین چھیننا چاہتا ہے۔ اس نے میرے گھر کو آگ لگا دی۔
اس کے آدمی میری عزت لوٹنے آ رہے ہیں۔ میں سچی ہوں، یہ زمین میرے باپ کی امانت ہے۔ وہ سایہ دار وجود تھوڑا سا آگے بڑھا۔ اس کے چلنے سے زمین نہیں ہلی بلکہ ہوا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ یاد رکھنا لڑکی، انسان جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے آنسو فریب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے قبیلے کا ایک ہی اصول ہے، انصاف۔ اگر تم سچی ہو تو تم اس پیپل کے سائے میں محفوظ ہو۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں یہاں ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ لیکن اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور اس توقف میں میری جان اٹکی رہی۔ لیکن اگر تمہاری زبان پر رتی برابر بھی جھوٹ ہوا، اگر تم نے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے بلایا، تو تمہارا انجام اس وڈیرے سے بھی بدتر ہوگا۔ ہم تمہیں ایسی سزا دیں گے کہ موت تمہیں خواب میں بھی نظر نہیں آئے گی۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ میرے اندر ایک عجیب سی طاقت جاگی۔ یہ شاید میرے باپ کی تربیت تھی یا میری سچائی کا یقین۔ میں نے سیدھا اس ہیولے کی طرف دیکھا جہاں اس کا چہرہ ہونا چاہیے تھا۔ مجھے منظور ہے۔ اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھے ابھی بھسم کر دو، مجھے اسی لمحے راکھ بنا دو۔ میں انصاف لینے آئی ہوں، زندگی کی بھیک نہیں۔ میری بات سن کر فضا میں ایک زوردار کڑک گونجی جیسے آسمان پھٹا ہو۔ پیپل کا درخت زور سے ہلنے لگا، حالانکہ ہوا بند تھی۔ وہ وجود جو میرے سامنے تھا اچانک غائب ہو کر دوبارہ درخت کی سب سے اونچی شاخ پر جا بیٹھا۔ منظور ہے۔ اس کی آواز اب چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ جاؤ پلٹ کر دیکھو، جو تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالنے آ رہے تھے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں مڑی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا۔ میں چند قدم آگے بڑھی جہاں سے وہ پگڈنڈی نظر آتی تھی جو میرے گھر سے یہاں تک آتی تھی۔ جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے دماغ کو سن کر دیا۔ وہ 4-5 آدمی جو میرے تعاقب میں تھے وہ راستے میں ہی رک گئے تھے۔ وہ چیخ رہے تھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے، جیسے ان پر نظر نہ آنے والی شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا ہو۔ وہ ہوا میں لاٹھیاں چلا رہے تھے، مگر ان کا مقابلہ کسی نادیدہ قوت سے تھا۔ ان کی چیخیں دل دہلا دینے والی تھیں۔ میں نے خوفزدہ ہو کر واپس درخت کی طرف دیکھا۔ وہاں اب کوئی نہیں تھا، صرف پیپل کے پتے ہلکے ہلکے ہل رہے تھے، جیسے کوئی مجھے تسلی دے رہا ہو۔ لیکن ایک چیز وہاں موجود تھی۔ درخت کے تنے کے پاس زمین پر ایک سفید رنگ کا پر جگمگا رہا تھا، جو عام پرندوں کا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے وہ پر اٹھا لیا۔ وہ ٹھنڈا تھا، برف کی طرح ٹھنڈا۔ وہ سفید اور ٹھنڈا پر میری ہتھیلی پر کسی برف کے ٹکڑے کی طرح رکھا تھا، اور میرے سامنے وہی راستہ تھا جہاں کچھ دیر پہلے چودھری وریام کے بھیجے ہوئے غنڈے اپنی ہی کھال نوچتے ہوئے بھاگے تھے۔ میں نے اس پر کو مٹھی میں دبوچ لیا تھا۔ ایک عجیب سی طاقت میرے بازوؤں میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب مجھے اندھیرے سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اندھیروں کا بادشاہ اب میری پشت پر کھڑا ہے۔ میں نے ایک نظر پیپل کے اس دیو ہیکل درخت پر ڈالی جو اب بالکل خاموش کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مگر میں جانتی تھی کہ اس خاموشی کے پیچھے اب ایک ایسا طوفان سو رہا ہے جو میرے ایک اشارے کا منتظر ہے۔ میں واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدموں میں اب لڑکھڑاہٹ نہیں، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ جب میں اپنی گلی میں پہنچی تو وہاں کا منظر عبرتناک تھا۔ وہ 5 بدماش زمین پر لوٹ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر نیلے نشان پڑ چکے تھے، اور وہ ایسے ہذیانی انداز میں چیخ رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ مجھے دیکھتے ہی ان میں سے ایک، جو شاید ان کا لیڈر تھا، الٹے پاؤں پیچھے کھسکنے لگا۔ وہ آ گئی، بھاگو، اس کے ساتھ کوئی اور ہے۔ اس سے چیخ ماری اور لنگڑاتا ہوا اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ باقی بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا مردہ۔ ان پر ایسی دہشت تاری تھی کہ وہ اپنی عقل کھو چکے تھے۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی تو آگ بجھ چکی تھی، مگر دھواں ابھی بھی اٹھ رہا تھا۔ میرا چھوٹا سا گھر، میرے بابا کی نشانی، اب سیاہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ چھت کا ایک حصہ گر چکا تھا اور دیواریں کالے دھوئیں سے اٹی پڑی تھیں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر میری آنکھیں خشک تھیں۔ میں ملبے کے اوپر چلتی ہوئی اس کونے تک پہنچی جہاں میں نے قرآن پاک رکھا تھا۔ ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ لکڑی کی رحل جل کر کوئلہ ہو چکی تھی، کپڑا بھی راکھ بن چکا تھا، مگر قرآن پاک کے اوراق کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا۔ وہ وہیں محفوظ رکھا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور وہیں اسی جلے ہوئے صحن میں کھلے آسمان تلے بیٹھ گئی۔ رات کا باقی پہر میں نے اسی راکھ کے ڈھیر پر جاگ کر گزارا۔ میرے ہاتھ میں وہ سفید پر تھا اور دل میں اللہ کا نام۔ مجھے نیند نہیں آئی، بس انتظار تھا تو سورج نکلنے کا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ رات کا اندھیرا تو ٹل گیا ہے، مگر اصل جنگ تو دن کے اجالے میں شروع ہونی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی گاؤں میں چہمے گویاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ڈرتے ڈرتے میرے گھر کے قریب جمع ہونے لگے۔ سب کو امید تھی کہ وہ میری جلی ہوئی لاش نکالیں گے، لیکن جب انہوں نے مجھے راکھ کے ڈھیر پر زندہ سلامت بیٹھے دیکھا
تو سب کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ ابھی لوگ آپس میں سرگوشیاں کر ہی رہے تھے کہ دور سے ایک بھاری مشین کے چلنے کی خوفناک آواز آئی۔ زمین میں ہلکی سی تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، دھول کے بادل اڑاتے ہوئے ایک زرد رنگ کا دیو ہیکل بلڈوزر میری گلی کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے آگے جیپ میں چودھری وریام بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی فرعونیت اور تکبر تھا۔ بلڈوزر میرے گھر کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے بھاری ٹائروں نے زمین کو کچل دیا تھا۔ وریام جیپ سے نیچے اترا۔ اس نے کالی اینک لگا رکھی تھی اور ہاتھ میں وہی چھڑی تھی۔ اس نے مجھے زندہ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے توقف کیا۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑی، مگر پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ واہ بھئی واہ، بڑی سخت جان لڑکی ہے تو۔ میں نے تو سوچا تھا کہ رات کی آگ میں جل کر کوئلہ ہو گئی ہوگی، مگر لگتا ہے تیری قسمت میں میرے ہاتھوں برباد ہونا لکھا ہے۔ وریام نے طنزی انداز میں تالیاں بجائیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھی اور سیدھی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ میرے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، چہرے پر راکھ ملی تھی، مگر میری گردن میں سریا تھا، وہی سریا جو حق پر ہونے کا نشان ہوتا ہے۔ چودھری وریام، رات تیرے کتوں نے دم دبا کر بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ کیا تو نے ان سے پوچھا نہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وریام نے ایک کہا لگایا اور مڑ کر گاؤں والوں کی طرف دیکھا۔ اوے سن رہے ہو اس دیوانی کی باتیں؟ لگتا ہے صدمے سے دماغ چل گیا ہے اس کا۔ دیکھ لڑکی، میرا وقت برباد مت کر۔ یہ بلڈوزر دیکھ رہی ہے، یہ رکتا نہیں ہے۔ میرے پاس کورٹ کا آرڈر ہے یا نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میری زبان ہی اس گاؤں کا قانون ہے۔ ہٹ جا سامنے سے، ورنہ یہ مشین تجھے اور تیرے اس کھنڈر کو ایک ساتھ زمین میں دفن کر دے گی۔ میں اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلی۔ یہ اللہ کی زمین ہے اور یہ گھر میرے باپ کی نشانی۔ اگر ہمت ہے تو چلا کر دکھا مشین، میں دیکھتی ہوں تیرا لوہا جیتتا ہے یا میرا یقین۔ میری آواز میں اتنی گرج تھی کہ بلڈوزر کا ڈرائیور بھی ایک لمحے کے لیے سہم گیا۔ وریام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس کی انا کو پورے گاؤں کے سامنے للکارا گیا تھا۔ چلاؤ، اس نے ڈرائیور کو چیخ کر حکم دیا۔ چڑھا دو مشین اس پر، میں بھی دیکھوں کون آتا ہے اسے بچانے۔ آج اس کا قصہ ہی ختم کر دو۔ ڈرائیور نے ہچکچاتے ہوئے گیئر لگایا۔ بلڈوزر کا انجن دھاڑا اور کالا دھواں فضا میں بلند ہوا۔ وہ آہنی دیو میری طرف بڑھا۔ موت میرے سامنے کھڑی تھی۔ ان بڑے بڑے ٹائروں کے نیچے آنے کا مطلب تھا ہڈیوں کا سرما بن جانا۔ گاؤں والے چیخنے لگے۔ کچھ نے آنکھیں بند کر لیں، عورتوں نے منہ پھیر لیے۔ میں نے آنکھیں بند نہیں کی۔ میں نے اپنی مٹھی میں چھپے اس سفید پر کو زور سے دبایا اور دل ہی دل میں پکارا، اے عدل کے وارث، وقت آ گیا ہے۔ بلڈوزر کا پنجہ میرے سر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ گرم ہوا میرے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اچانک زمین کے اندر سے ایک ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ پیدا ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ بلڈوزر ایک جھٹکے سے رک گیا۔ انجن پوری طاقت لگا رہا تھا، ٹائر زمین کھود رہے تھے، مگر وہ ایک انچ آگے نہیں بڑھ پا رہا تھا۔ ڈرائیور نے مزید ریس دی۔ انجن کی آواز کان پھاڑنے لگی۔ پھر وہ ہوا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ میرے گھر کے پیچھے دور کھڑے اس پیپل کے درخت کی سمت سے زمین پھٹنا شروع ہوئی اور موٹی موٹی کالی اور بھوری جڑیں سانپوں کی طرح زمین کا سینہ چیرتی ہوئی باہر نکل آئیں۔ ان کی رفتار بجلی جیسی تھی۔ پلک جھپکتے میں اس جڑ نے بلڈوزر کے ٹائروں کو جکڑ لیا۔ یہ لکڑی کی جڑیں نہیں لگ رہی تھیں، بلکہ لوہے کی زنجیریں معلوم ہوتی تھیں۔ ایک جڑ نے بلڈوزر کے اگلے حصے کو لپیٹا اور اسے کسی کھلونے کی طرح اوپر اٹھانے لگی۔ ڈرائیور خوف سے چیخا اور چھلانگ لگانے کی کوشش کی، مگر وہ بہت دیر کر چکا تھا۔ دھڑام! ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ بلڈوزر کا انجن پھٹ گیا اور مشینری کے پرخچے ہوا میں اڑے۔ کالا تیل اور آگ کا لاوا چاروں طرف بکھر گیا۔ ڈرائیور دور جا کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ بھاگو، قیامت آ گئی! ہر طرف چیخو پکار تھی۔ وریام جو کچھ لمحے پہلے تک فرعون بنا کھڑا تھا، اب اس کے چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ شاید خوف نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ میں وہیں کھڑی تھی، دھوئیں اور مٹی کے طوفان کے درمیان۔ مجھے ایک خراش تک نہیں آئی تھی۔ وہ جڑیں میرے گرد ایک حصار بنا کر کھڑی تھیں، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بچا رہی ہو۔ دھوئیں کے بادلوں میں سب نے دیکھا۔ پیپل کے درخت کی طرف سے ایک ہیولا ابھرا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سر دھوئیں سے بھی اوپر تھا۔ اور پھر وہ آواز آئی جس نے پورے گاؤں کے دل دہلا دیے، یہ زمین اب سرکار عدل کی تحویل میں ہے۔ آواز اتنی بلند اور لرزہ خیز تھی کہ آس پاس کے کچے مکانوں کی دیواریں لرز گئیں۔ جو اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، اس کی آنکھیں پتھر ہو جائیں گی۔ جو اس پر قدم رکھے گا، زمین اسے نگل لے گی۔ چودھری وریام، تیری جنگ اب ایک یتیم لڑکی سے نہیں، قبیلہ عدل سے ہے۔
اپنی نسلیں بچانی ہیں تو باز آ جا۔ وریام کانپتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ اس کی پینٹ گیلی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی جیپ کی طرف بھاگا مگر جیپ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ وہ وہیں جیپ چھوڑ کر پیدل ہی اپنے ہواریوں کے ساتھ سرپٹ بھاگا۔ گاؤں والوں نے بھی اپنے اپنے گھروں میں گھس کر دروازے بند کر لیے۔ کچھ ہی دیر میں وہ جگہ بالکل ویران ہو گئی۔ صرف میں، وہ جلا ہوا بلڈوزر اور وہ پراسرار جڑیں وہاں باقی رہ گئیں۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری فتح ہے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ وریام جیسا سانپ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ وہ ڈر گیا تھا مگر اس کا تکبر ابھی نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ پلٹ کر وار ضرور کرے گا، اور اس بار وار زیادہ مہلک ہوگا۔ شہر کی بڑی کوٹھی میں وریام ایک تاریک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا جو کانپ رہا تھا۔ سامنے ایک کرسی پر ایک نہایت ہی کریح صورت شخص بیٹھا تھا، جس کے جسم پر کالے کپڑے تھے اور گلے میں ہڈیوں کی مالائیں۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانت پان کھانے کی وجہ سے کالے ہو چکے تھے۔ یہ کالا عامل بابا نجمی تھا، جس کی شہرت پورے علاقے میں تھی کہ وہ ماں کی کوکھ سے بچہ غائب کر سکتا ہے۔ بابا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وریام نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ زمین پھٹی اور درخت نے میرے بلڈوزر کو چبا لیا۔ وہاں کوئی بلا ہے، کوئی بہت بڑی بلا۔ بابا نجمی نے ایک ڈراؤنی ہنسی ہنسی اور اپنے سامنے رکھے ہوئے پانی کے پیالے میں غور سے دیکھا، جس میں سیاہ پانی بھرا ہوا تھا۔ چودھری صاحب، تم نے غلط جگہ ہاتھ ڈالا ہے۔ وہ لڑکی عام ہے مگر اس کا محافظ عام نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں پیپل کا درخت، وہاں بادشاہ بیٹھا ہے، جنات کا شہزادہ۔ نجمی کی آواز میں ایک عجیب سی خباثت تھی۔ تو کیا کریں؟ چھوڑ دوں وہ زمین؟ وریام نے جھنجھلا کر کہا۔ میری ناک کٹ جائے گی بابا، پورا گاؤں مجھ پر ہنس رہا ہے۔ نجمی نے اپنی لال آنکھیں وریام پر گاڑ دیں۔ نہیں چودھری، جنات کو ہرانا مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ ہر طاقت کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے۔ اس جن کا دل اس لڑکی میں اٹکا ہوا ہے، وہ اس پر عاشق ہے، اور جنات کا عشق ہی ان کی موت ہوتا ہے۔ ہمیں اس جن کو کمزور کرنا ہوگا، اور وہ تبھی کمزور ہوگا جب ہم اس لڑکی کو تڑپائیں گے۔ بلکہ نجمی نے ایک وقفہ لیا اور شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمیں اس لڑکی کو اسی درخت کے نیچے زندہ جلانا ہوگا، جس کی راکھ سے وہ کالا حصار ٹوٹے گا جو اس جن کی طاقت ہے۔ زندہ جلانا ہوگا؟ وریام کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاں، نجمی نے حکم دیا۔ آج رات ہی، چاند گرہن ہے، یہ بہترین وقت ہے۔ ہم اسے اٹھائیں گے اور اسی پیپل کے نیچے لے جا کر آگ لگائیں گے۔ جب وہ لڑکی چیخے گی تو وہ جن آئے گا، مگر میں وہاں ایسا حصار بناؤں گا کہ وہ اپنی محبوبہ کو جلتا دیکھے گا مگر بچا نہیں سکے گا، اور یہی بے بسی اسے ختم کر دے گی۔ تیاری کرو چودھری، آج رات کا کھیل خون کی ہولی ہوگا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور آسمان پر چاند کو گرہن لگنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ چاند جو کچھ دیر پہلے تک دودھیا روشنی بکھیر رہا تھا، اب آہستہ آہستہ سرخی مائل ہوتا جا رہا تھا، جیسے اس کی رگوں میں خون اتر آیا ہو۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ ہوا بالکل بند تھی اور فضا میں ایک عجیب سی ہبس اور گھٹن تھی جو سانس کی نالیوں میں جمتی محسوس ہو رہی تھی۔ گاؤں کی گلیاں ویران تھیں، کتے بھی کہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے، اور پرندوں کی چہچہاہٹ بھی جیسے کسی نے گلے گھونٹ کر بند کر دی تھی۔ چودھری وریام اپنی حویلی کے پچھلے دروازے سے نکلا۔ اس کے ساتھ بابا نجمی تھا اور 4 انتہائی خوفناک صورت والے آدمی تھے، جن کے ہاتھوں میں رسیاں، مٹی کے تیل کے کنستر اور کچھ پوٹلیاں تھیں جن میں نہ جانے کیا غلاظت بند تھی۔ وریام کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی جو خوف پر بھاری پڑ رہی تھی۔ بابا نجمی سب سے آگے چل رہا تھا۔ اس کے چلنے کا انداز عجیب تھا، جیسے وہ زمین پر نہیں پیر رکھ رہا بلکہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ وہ مسلسل کچھ بڑبڑا رہا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سمجھ سے بالاتر تھے، مگر ان کی آواز میں ایسی کراہیت تھی کہ سننے والے کا دل متلا جائے۔ بابا، کیا وہ واقعی قید ہو جائے گا؟ وریام نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ نجمی رکا نہیں، بس چلتے چلتے ایک مکروہ ہنسی ہنسا۔ چودھری، آج چاند گرہن کی رات ہے۔ آج آسمانی طاقتیں سو جاتی ہیں اور زمینی بلائیں جاگ اٹھتی ہیں۔ میں نے جو حصار تیار کیا ہے وہ کالے ہنومان کا منتر ہے۔ تمہارا وہ عاشق جن زادہ اگر زمین کا سینہ پھاڑ کر بھی باہر آنا چاہے گا تو میرے حصار کی آگ اسے جلا کر بھسم کر دے گی۔ بس تم یاد رکھنا، جیسے ہی ہم درخت کے پاس پہنچیں تم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا اور نہ ہی ڈرنا ہے۔ اگر تم ڈرے تو میرا وار الٹا بھی پڑ سکتا ہے۔ وریام نے تھوک نگلا اور اپنی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہ قافلہ کھیتوں کے بیچوں بیچ اس پگڈنڈی پر چل رہا تھا جو سیدھی اس ویران میدان کی طرف جاتی تھی جہاں وہ پیپل کا قدیم درخت کھڑا تھا۔ دوسری طرف میں اپنے جلے ہوئے گھر کے صحن میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرا دل بار بار کسی انجانے خوف سے ڈوب رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد اندھیرے میں آنکھیں ہیں جو مجھے گھور رہی ہیں۔ وہ سفید پر جو بہرام نے دیا تھا میں نے اپنی قمیض کی جیب میں رکھا ہوا تھا، مگر اس وقت وہ پر بھی عجیب طرح سے گرم ہو رہا تھا، جیسے مجھے کسی خطرے سے آگاہ کر رہا ہو۔ اچانک میرے گھر کے باہر موجود ویرانے میں خاموشی ٹوٹ گئی۔ کسی چیز کے سرسرانے کی آواز آئی، جیسے بہت سے سانپ ایک ساتھ رینگ رہے ہوں۔ میں چونکی اور کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ میری آواز میرے اپنے ہی کانوں میں اجنبی لگی۔ کوئی جواب نہیں آیا، بس ہوا میں سڑانت کا ایک بھبکا اٹھا، ایسی بدبو جیسے پرانے مردوں کی ہو۔ میرے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر اس چھوٹے دروازے کی طرف دیکھا جو پیپل کے درخت کی طرف جاتا تھا۔ وہاں سے ایک کالی سی دھند میرے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ یہ دھواں نہیں تھا، یہ سائے تھے، انسانی شکل کے سائے جن کے چہرے نہیں تھے۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر میری آواز حلق میں پھنس گئی۔ میرا جسم سن ہو گیا تھا۔ وہ سائے تیزی سے میری طرف بڑھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر میرے پاؤں زمین میں گڑ گئے تھے۔ ایک سائے نے مجھے بازو سے پکڑا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا اور لوہے کی طرح سخت تھا۔ میں نے مزاحمت کی، اپنے ہاتھ پیر چلائے مگر وہ طاقتور تھے۔ یہ انسان نہیں ہے، میرا دماغ چیخا۔ یہ موکل ہیں، یہ جادو کے زور پر چلنے والے پتلے ہیں۔ انہوں نے مجھے کسی جانور کی طرح گھسیٹا اور گھر سے باہر اسی ویران رستے پر لے گئے جو میری منزل اور میری موت دونوں کی طرف جاتا تھا۔ مجھے گھسیٹتے ہوئے لے جایا جا رہا تھا۔ کانٹے میرے جسم کو چیر رہے تھے مگر مجھے جسمانی تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے صرف یہ فکر تھی کہ بہرام کہاں ہے۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ میری حفاظت کرے گا، پھر آج یہ کالی طاقتیں مجھ تک کیسے پہنچ گئیں؟ ادھر پیپل کے درخت کے پاس بابا نجمی اپنا کام شروع کر چکا تھا۔ اس نے درخت کے چاروں طرف ایک بڑا دائرہ کھینچا تھا اور اس دائرے میں جگہ جگہ جانوروں کی ہڈیاں، خون آلود کپڑے اور کچھ عجیب و غریب تعویذ دبا دیے تھے۔ وہ بلند آواز میں منتر پڑھ رہا تھا اور ہر منتر کے ساتھ وہ مٹھی بھر راکھ درخت کی جڑوں پر پھینکتا۔ درخت بے چین تھا، اس کے پتے زور زور سے ہل رہے تھے حالانکہ ہوا بند تھی۔ شاخیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں جیسے کوئی اندر سے باہر نکلنے کے لیے تڑپ رہا ہو۔ اچانک درخت کے تنے سے ایک خوفناک دھاڑ سنائی دی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ وریام اور اس کے ساتھی زمین پر گرتے گرتے بچے۔ انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اے ناپاک انسان، تیری یہ جرت کہ تو میرے مسکن پر قدم رکھے؟ دور ہو جا ورنہ میں تیری ہڈیوں کا سرما بنا دوں گا۔ بہرام کی آواز میں وہ جلال تھا کہ زمین تھرا گئی، لیکن بابا نجمی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ اس نے ایک کالا بکرا جو وہ ساتھ لائے تھے اس کی گردن پر چھری پھیر دی اور خون کی دھار سیدھی درخت کے تنے پر مار دی۔ میں تجھے قید کرتا ہوں اے آگ کی مخلوق، نجمی چلایا۔ آج تیرا جلال میرے علم کے آگے راکھ ہو جائے گا۔ دیکھ، تیرے گرد میں نے نجاست کا حصار کھینچ دیا ہے۔ اگر تو نے اس لکیر کو پار کرنے کی کوشش کی تو تیرا وجود پگھل جائے گا۔ درخت کے اندر سے ایک زوردار چیخ ابھری جو غصے اور تکلیف کی ملی جلی آواز تھی۔ بہرام باہر نکلنا چاہتا تھا۔ درخت کی جڑیں زمین سے باہر نکلنے کے لیے ابھریں، مگر جیسے ہی وہ نجمی کی کھینچی ہوئی لکیر کے پاس پہنچی ان سے دھواں نکلنے لگا اور وہ جھلس کر واپس اندر چلی گئی۔ وریام نے یہ منظر دیکھا تو اس کی باتیں کھل گئیں۔ اس کا خوف ختم ہو گیا اور شیطانی خوشی چہرے پر آ گئی۔ دیکھا چودھری، نجمی نے کہا لگایا، میں نے اس شیر کے پنجے توڑ دیے ہیں، اب یہ صرف دھاڑ سکتا ہے، کاٹ نہیں سکتا۔ اسی وقت وہ سائے مجھے گھسیٹتے ہوئے وہاں لے آئے۔ مجھے لا کر وریام کے قدموں میں پھینک دیا گیا۔ میں ہانپ رہی تھی، میرے کپڑے مٹی اور خون سے لت پت تھے، سر کا دوپٹہ کہیں گر چکا تھا، مگر میرا ایمان ابھی بھی کھڑا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، میرے سامنے وریام کھڑا تھا اور اس کے پیچھے وہ عظیم الشان درخت تھا جو اس وقت کسی قیدی کی طرح لگ رہا تھا۔ وریام نے جھک کر میرے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور میرا چہرہ اوپر کیا۔ کیوں بی بی، کہاں گیا تیرا وہ غیبی محافظ؟ بلا اسے، کہہ اسے کہ آئے اور بچائے تجھے۔ وریام نے میرے منہ پر تھوکا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، میری آنکھوں میں آنسو نہیں نفرت تھی۔ میرا محافظ اللہ ہے وریام، اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تم اس دنیا میں جیت سکتے ہو مگر آخرت میں تم جیسے کتوں کے لیے جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ میری بات پر وریام نے میرے منہ پر ایک زوردار تمانچہ مارا۔ میرے منہ کا ذائقہ نمکین ہو گیا، ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ اس کی زبان کھینچ لو، وریام نے غصے سے حکم دیا۔ نہیں چودھری، نجمی نے روکا، اس کی زبان چلتی رہے تو زیادہ مزہ آئے گا، اس کی چیخیں ہی تو اس عاشق کو تڑپائیں گی۔ اسے درخت کے تنے کے ساتھ باندھ دو، بالکل اس جگہ جہاں میرا حصار ختم ہوتا ہے۔
وریام کے آدمیوں نے مجھے کھینچ کر درخت کے تنے کے قریب کیا۔ میں محسوس کر سکتی تھی کہ درخت کا تنا گرم ہو رہا تھا، جیسے اندر کوئی لاوا پک رہا ہو۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے جکڑ دیا۔ میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے اور میرے سامنے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا گیا تھا۔ یہ تیاری مجھے زندہ جلانے کی تھی۔ بہرام، میں نے دل ہی دل میں پکارا۔ مجھے اپنی موت کا ڈر نہیں، مگر ان ظالموں کے سامنے میری بے بسی مت ہونے دینا۔ میری پکار شاید اس تک پہنچ گئی تھی۔ درخت کے اوپر سے پھر وہی آواز آئی، مگر اس بار اس میں درد تھا، شدید درد۔ نازو، بہرام کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ مجھے معاف کرنا، ان ظالموں نے مجھے ناپاک کر دیا ہے۔ میں باہر نہیں آ پا رہا، یہ حصار مجھے جلا رہا ہے۔ اس کی آواز سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ جنزادہ جو ہواؤں اور بگولوں کی شکل میں آتا تھا، آج میری خاطر بے بس تھا۔ نہیں بہرام، تم کمزور نہیں ہو سکتے، تم حق پر ہو، میں چلائی۔ وریام ہنسا۔ ارے او جنات کے شہزادے، سن رہا ہے؟ دیکھ تیری محبوبہ کیسے جلتی ہے اور تو کچھ نہیں کر سکے گا، بس تماشا دیکھے گا۔ نجمی آگ لگاؤ، وریام نے چیخ کر کہا۔ نجمی نے ایک جلتی ہوئی مشعل اٹھائی اور میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر شیطان کا عکس تھا۔ الوداع نازو بی بی، اس نے مشعل لکڑیوں کے ڈھیر کے قریب کی۔ جیسے ہی آگ نے پہلی لکڑی کو چھوا، شعلے بھڑک اٹھے۔ گرمی کی لہر میرے چہرے سے ٹکرائی۔ درخت کے اندر سے ایک ایسی فلک شگاف چیخ نکلی کہ آسمان بھی لرز گیا ہوگا۔ شاخیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگیں، پتے جلنے لگے۔ بہرام پوری طاقت لگا رہا تھا کہ وہ باہر نکلے، مگر وہ کالا جادو سے زنجیروں کی طرح جکڑے ہوئے تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ درخت کے تنے پر انسانی ہاتھوں کے نشان ابھر رہے تھے، جیسے کوئی اندر سے باہر آنے کے لیے دھکے دے رہا ہو، مگر وہ باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ وریام اور اس کے ساتھی کہکہے لگا رہے تھے، وہ تالیاں بجا رہے تھے۔ اور جلاؤ اسے، وریام چلا رہا تھا۔ آگ میرے کپڑوں کے قریب پہنچ رہی تھی۔ دھوئے نے میرا دم گھوٹنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کیا یہ میرا انجام تھا؟ کیا برائی واقعی اچھائی پر جیت گئی تھی؟ میرے ذہن میں بابا کی آواز گونجی، بیٹی جب تمام اسباب ختم ہو جائیں، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تو وہ راستہ چننا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، باطل جتنا بھی طاقتور ہو۔ حق کی ایک آواز اسے ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ حق کی آواز؟ میرے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ بہرام اس لیے باہر نہیں آ پا رہا کیونکہ یہ حصار ناپاک ہے۔ کالا جادو نجاست ہوتا ہے اور جنات صفائی پسند ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو ہر نجاست کو دھو دیتی ہے، ایک آواز جو شیطان کے ہر حصار کو توڑ سکتی ہے۔ میرے ہاتھ بندھے تھے مگر میری زبان آزاد تھی، میرا جسم جلنے والا تھا مگر میری روح جاگ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، شعلے میرے گھٹنوں تک پہنچ چکے تھے۔ وریام کا کہکہا میرے کانوں میں گونج رہا تھا اور بہرام کی بے بسی مجھے نظر آ رہی تھی۔ نہیں، میں ہار نہیں مانوں گی، میں بہرام کو مرنے نہیں دوں گی، میں اسے کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے ایک لمبی سانس لی، دھوئیں کو اپنے پھیپھڑوں میں بھر لیا اور اپنی پوری طاقت، اپنے پورے ایمان اور اپنی روح کی گہرائیوں سے وہ پکار بلند کی جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، اللہ اکبر۔ میری رگوں کے آخری قطرے اور روح کی اتھاہ گہرائیوں سے نکلنے والی یہ صدا صرف ایک آواز نہیں تھی، یہ ایک بجلی تھی جو کائنات کے سینے پر کڑکتی ہے۔ میرے حلق سے نکلنے والا یہ نعرہ اس ویران اور شیطانیت میں ڈوبے ہوئے میدان میں بم دھماکے کی طرح گونجا۔ جیسے ہی اللہ کا نام فضا میں تحلیل ہوا، ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ وہ آگ جو میرے قدموں کو چھو رہی تھی، جس کی تپش میری کھال کو جھلسا رہی تھی، اچانک پیچھے ہٹ گئی جیسے اسے کسی نادیدہ ہاتھ نے تماچا مارا ہو۔ شعلے بجھے نہیں بلکہ سہم کر زمین پر لیٹ گئے، جیسے وہ اس پاک نام کے احترام میں سجدہ کر رہے ہوں۔ بابا نجمی جو کچھ لمحے پہلے فتح کے نشے میں کہکہے لگا رہا تھا، اس کی ہنسی اچانک ایک بھیانک چیخ میں بدل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے اور زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ بند کرو، بند کرو یہ آواز، یہ میرے دماغ کو جلا رہی ہے، وہ چیخ رہا تھا۔ اس کے کالے کپڑوں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ نجاست کا حصار جو اس نے درخت کے گرد کھینچا تھا، اس میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ اللہ کے نام کی ضرب سیدھی اس کالی طاقت کے دل پر لگی تھی، اور باطل جتنا بھی مضبوط ہو، حق کی ایک ضرب کی مار نہیں سہ سکتا۔ میں رکی نہیں، میں نے دوبارہ پوری قوت سے اذان دینا شروع کر دی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میری آواز میں میرا درد، میری بے بسی اور میرا یقین سب شامل ہو گئے تھے۔ جیسے جیسے کلمات ادا ہو رہے تھے، فضا کا رنگ بدل رہا تھا۔ وہ کالا اور منحوس بوجھ جو ہوا میں تھا وہ چھٹنے لگا۔ اچانک زمین کے اندر سے ایک زوردار جھٹکا لگا، ایسا لگا جیسے پیپل کے درخت نے ایک گہری سانس لی ہو۔
وہ کالی لکیر جو نجمی نے کھینچی تھی وہ ایک تیز سفید روشنی کے ساتھ چٹک کر ٹوٹ گئی جیسے شیشہ ٹوٹتا ہے، اور پھر وہ ہوا جس کا انتظار زمین اور آسمان کر رہے تھے۔ پیپل کے درخت کا تنا پھٹا نہیں بلکہ اس میں سے ایک طوفان برآمد ہوا۔ اب وہاں کوئی انسانی ہولہ نہیں تھا، وہاں آگ اور ہوا کا ایک ایسا بگولا تھا جو آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ شہزادہ بہرام آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے جلال کی تپش اتنی شدید تھی کہ وریام اور اس کے ساتھی جو کچھ دیر پہلے تماشا دیکھ رہے تھے اب خوف کے مارے زمین پر اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ وہ بگولا گھوما اور اس نے انسانی شکل اختیار کرنا شروع کی، مگر یہ شکل ویسی نہیں تھی جیسی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ یہ ایک جنگجو کی شکل تھی۔ اس کا قد درخت کے برابر لگ رہا تھا، اس کی آنکھیں سورج کی طرح دہک رہی تھیں اور اس کے ہاتھوں میں بجلی کوند رہی تھی۔ اے ناپاک کیڑے، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو میرے عشق کو آگ دکھائے؟ بہرام کی آواز میں اتنا غضب تھا کہ درخت کے پتے جھڑ گئے۔ اس نے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور بابا نجمی کو جو زمین پر رینگ رہا تھا کسی تنکے کی طرح ہوا میں اٹھا لیا۔ نجمی ہوا میں معلق تھا، اس کے ہاتھ پاؤں چل رہے تھے مگر وہ بے بس تھا۔ چھوڑ دو مجھے، میں معافی مانگتا ہوں، نجمی گڑ گڑایا۔ بہرام نے ایک خوفناک قہقہا لگایا جو بادلوں کی گرج جیسا تھا۔ معافی؟ تم نے قبیلہ عدل کی حدود میں قدم رکھا، تم نے ایک معصوم اور پاک لڑکی پر ظلم کیا، اور تم نے مجھے میرے ہی گھر میں قید کرنے کی کوشش کی۔ تیرا علم نجاست تھا اور نجاست کا انجام راکھ ہے۔ بہرام نے اپنی مٹھی بھینچی اور فضا میں ایک دھماکہ ہوا۔ نجمی کا جسم ہوا میں بھسم ہو گیا، اس کا کالا علم، اس کے موکل، سب اسے ایک لمحے میں دھوئیں کی طرح بکھر گئے۔ راکھ کا ایک ڈھیر زمین پر گرا اور ہوا اسے اڑا لے گئی۔ اب بہرام کی نظریں وریام کی طرف گھومی۔ چودھری وریام جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں خود کو خدا سمجھتا تھا اب ایک بھیگی بلی کی طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اپنی جیپ کی طرف دوڑا مگر پیپل کے درخت کی شاخیں لمبی ہو گئیں۔ انہوں نے وریام کو کمر سے جکڑ لیا اور اسے الٹا کر کے ہوا میں لٹکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ منظر دیکھ کر اپنی عقل کھو بیٹھے اور دیوانہ وار چیختے ہوئے کھیتوں کی طرف بھاگ نکلے۔ انہیں اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اپنے آقا کی نہیں۔ وریام ہوا میں جھول رہا تھا، اس کی جیب سے پیسے اور موبائل فون گر رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، مجھے مت مارنا، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مجھے معاف کر دو نازو، اسے کہو مجھے چھوڑ دے۔ بہرام نے ایک نظر مجھے دیکھا، میرے ہاتھ پاؤں ابھی بھی بندھے ہوئے تھے۔ وہ فوراً میرے قریب آیا، اس کا جلال ایک دم محبت اور نرمی میں بدل گیا۔ اس نے صرف اپنی انگلی کا اشارہ کیا اور میری رسیاں کھل کر گر گئیں۔ میں زمین پر گرنے لگی تو ایک غیر مرئی طاقت نے مجھے سہارا دے دیا۔ بہرام نے انسانی شکل اختیار کر لی تھی، وہی سفید امامہ، وہی روبدار چہرہ، مگر اس کی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ تم ٹھیک ہو نازو؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اسبات میں سر ہلایا، میرے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ تم نے مجھے بچا لیا بہرام؟ میں نے کہا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے بچایا ہے نازو، تمہاری اس ایک پکار نے، اس اذان نے وہ زنجیریں توڑ دی ہیں جو میری طاقت سے باہر تھیں۔ تم ایک بہادر لڑکی ہو، انسانوں میں ایسی ہمت کم ہی ہوتی ہے۔ ابھی ہماری بات جاری تھی کہ مشرق سے پو پھوٹنے لگی۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا اور گاؤں کے لوگ جو رات بھر خوف کے مارے گھروں میں دبکے ہوئے تھے دھماکوں اور چیخوں کی آوازیں سن کر ڈرتے ڈرتے باہر نکل رہے تھے۔ وہ ہجوم کی شکل میں کھیتوں سے ہوتے ہوئے پیپل کے درخت کی طرف آ رہے تھے۔ جب انہوں نے منظر دیکھا تو سب کے قدم جم گئے۔ ان کا خدا وریام درخت کی سب سے اونچی شاخ سے الٹا لٹکا ہوا تھا اور چیخیں مار رہا تھا، اور میں نازو اس درخت کے نیچے صحیح سلامت کھڑی تھی، اور میرے پاس ایک سفید پوش اجنبی کھڑا تھا جس کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی محال تھا۔ بہرام نے گاؤں والوں کو آتے دیکھا تو وہ درخت کی ایک موٹی شاخ پر جا بیٹھا۔ وہ انسانی روپ میں تھا مگر اس کی آواز اب بھی ایسی تھی کہ پورے مجمع کو سنائی دے۔ اے بستی والو، بہرام کی آواز گونجی، تم سب گواہ ہو۔ تم نے دیکھا کہ اس وریام نے ایک یتیم بچی کے ساتھ کیا کیا، اور تم سب خاموش تماشائی بنے رہے۔ تم نے ظلم کو نہیں روکا، اس لیے تم بھی اتنے ہی گنہگار ہو جتنا یہ ظالم۔ پورا مجمع شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ بہرام نے وریام کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے تمہارا چودھری جس کے خوف سے تم حق بات نہیں کر سکتے تھے، آج یہ میرے انصاف کی گرفت میں ہے۔ بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، فیصلہ تم کرو گے یا میں کروں؟ مجمع میں سے ایک بوڑھا آدمی جو مسجد کا خادم تھا آگے بڑھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اے اللہ کی نوری مخلوق، ہم کمزور تھے، ہم ڈرپوک تھے، ہمیں معاف کر دیں، لیکن اس ظالم نے ہماری زمینیں بھی چھینی، ہماری عزتیں پامال کی۔ آج اللہ نے اسے پکڑ لیا ہے، آپ ہی اس کا فیصلہ کریں۔
پھر ایک ایک کر کے سب بولنے لگے۔ دبی ہوئی نفرتیں باہر آ گئیں۔ ہر کوئی وریام کے ظلم کی داستان سنانے لگا۔ وریام اوپر لٹکا ہوا یہ سب سن رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آج اس کا پیسہ، اس کی طاقت، اس کے غنڈے، کوئی اس کے کام نہیں آ رہا تھا۔ بہرام نے ہاتھ اٹھایا اور سب خاموش ہو گئے۔ میں اسے جان سے نہیں ماروں گا، بہرام نے کہا، کیونکہ موت ایک پل کی تکلیف ہے اور پھر سکون ہے۔ میں اسے وہ سزا دوں گا کہ یہ موت کی بھیک مانگے گا مگر اسے موت نہیں ملے گی۔ یہ انسانوں کو حقیر سمجھتا تھا، آج سے یہ اس گاؤں کا سب سے حقیر انسان ہوگا۔ بہرام نے درخت کی طرف دیکھا۔ شاخوں نے وریام کو زور سے جھٹکا دیا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ وریام اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ لڑکھڑا کر گر گیا۔ اس کی آنکھیں خالی ہو چکی تھیں، اس کے منہ سے رال بہہ رہی تھی، اس کا ذہنی توازن ختم ہو چکا تھا۔ بہرام نے ہوا میں ہاتھ لہرایا۔ وریام کی جیب سے، اس کے گھر سے، اس کے دفتر سے کاغذات کا ایک طوفان اڑتا ہوا آیا۔ یہ زمینوں کے کاغذات تھے، بینکوں کے چیک تھے، جائیداد کی فائلیں تھیں۔ وہ سب ہوا میں اڑتے ہوئے آئے اور میرے قدموں میں ڈھیر ہو گئے۔ یہ سب اب اس لڑکی کا ہے، بہرام نے اعلان کیا۔ یہ وریام کی ساری دولت، ساری زمین آج سے نازو کی امانت ہے۔ یہ اس گاؤں کی وارث ہے۔ اور وریام، بہرام نے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا جو اب مٹی میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ یہ وریام آج سے اس پیپل کے درخت کا اور اس مزار کا چوکیدار ہے۔ یہ یہیں رہے گا، جھاڑو دے گا اور ہر آنے جانے والے سے معافی مانگے گا۔ یہی اس کی سزا ہے۔ گاؤں والوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ یہ نعرہ اس نعرے سے مختلف تھا جو کل رات میں نے لگایا تھا۔ یہ فتح کا نعرہ تھا۔ لوگ میری طرف بڑھے، کوئی میرے سر پر ہاتھ رکھ رہا تھا، کوئی مجھ سے معافی مانگ رہا تھا، مگر میری نظریں صرف بہرام کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ وہ ہجوم سے ہٹ کر درخت کے تنے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ میں لوگوں سے بچتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ انصاف ہو گیا نازو، اس نے نرمی سے کہا۔ میرا وعدہ پورا ہوا۔ میں نے کہا تھا کہ اگر تم سچی ہوئیں تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ میں نے اسے تشکر بھری نظروں سے دیکھا۔ تم جا رہے ہو؟ میرے لہجے میں ایک انجانا خوف تھا۔ بہرام نے گہری سانس لی۔ ہاں نازو، مجھے جانا ہوگا۔ انسان اور جن کا ٹھکانہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ہماری دنیا الگ ہے، تمہاری دنیا الگ۔ اگر میں یہاں رہا تو یہ قدرت کے قانون کے خلاف ہوگا، اور میں قانون توڑنے والا نہیں، قانون کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ میرا دل اداس ہو گیا۔ وہ جس نے مجھے موت کے منہ سے نکالا، وہ اب ہمیشہ کے لیے جا رہا تھا۔ کیا ہم پھر کبھی نہیں ملیں گے؟ میں نے سوال کیا۔ بہرام نے اپنا ہاتھ بڑھایا مگر مجھے چھوا نہیں، بس ہوا میں ایک فاصلہ رکھا۔ جسمانی طور پر شاید نہیں، مگر روح کے رشتے فاصلوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ پیپل کا درخت اب تمہارا ہے۔ جب بھی ہوا چلے گی اور اس کے پتے بجیں گے تو سمجھ لینا کہ بہرام اپنی عدالت لگائے کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ اور اس نے اپنی جیب سے وہی سفید پر نکالا جو اس نے مجھے پہلی رات دیا تھا اور جو آگ بجھنے کے بعد میں نے اسے واپس کر دیا تھا۔ یہ اپنے پاس رکھنا، یہ تمہیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ ایک جن زادہ ایک انسان زادی کے کردار پر فدا ہوا تھا، حسن پر نہیں۔ یہ کہہ کر بہرام پیچھے ہٹا۔ اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ ہوا کا ایک بگولا دوبارہ بنا، درخت کے پتے زور سے سرسرائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سفید ہیولا آسمان کی طرف بلند ہوا اور بادلوں میں گم ہو گیا۔ میں دیر تک آسمان کی طرف دیکھتی رہی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ میں اب تنہا نہیں تھی۔ میرے سر پر اللہ کا سایہ تھا اور پشت پر ایک اندیکھی طاقت کی حفاظت۔ وہ بادلوں میں گم ہو گیا مگر اپنی یاد اور یقین میرے دل میں چھوڑ گیا۔ وقت نے کروٹ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال بیت گئے۔ آج میں اپنے اسی صحن میں بیٹھی ہوں جو اب پکا اور کشادہ ہو چکا ہے۔ میرے سامنے گاؤں کے معصوم بچے قرآن پاک کے سپارے سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اور فضا میں الف اللہ کی آوازیں رس کھول رہی ہیں۔ میری نظر اٹھ کر سامنے پیپل کے درخت کی طرف جاتی ہے جو پہلے سے بھی زیادہ گھنا اور شاداب ہو چکا ہے۔ اس کے نیچے ایک شخص پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں جھاڑو تھامے بڑی عاجزی سے زمین صاف کر رہا ہے۔ یہ وریام ہے جو اب کسی کو پہچانتا نہیں، بس سارا دن وہیں جھاڑو دیتا ہے اور ہر گزرنے والے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ عبرت کی ایک زندہ تصویر بن چکا ہے۔ اچانک ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آتا ہے اور پیپل کے پتے چھن چھن کر کے بجنے لگتے ہیں۔ بچے پڑھتے پڑھتے رک کر اس سفید پرندے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ابھی ابھی درخت کی سب سے اونچی شاخ پر آ کر بیٹھا ہے۔ اس کے پروں سے پھوٹتی ہوئی نوری چمک دیکھ کر میرے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ میں نے ہوا میں موجود اس اندیکھی موجودگی کو محسوس کیا اور جان گئی کہ یہ محض ایک پرندہ نہیں ہے، بلکہ اس وعدے کی نشانی ہے کہ جب تک میں حق پر ہوں، قبیلہ عدل کا وہ شہزادہ میرے ارد گرد ہی کہیں پہرا دے رہا ہے۔